یہ غیبت کی تباہ کاری میں لکھا ہے. مزید لکھا ہے دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے مخالفت پر اتر آتا ہے تو خواہ اس پر تنقیدیں کرتا، بال کی کھال اتارتا اور اس کی خامیوں یا خطاؤں کا برا چرچا کرتا پھرتا ہے. مگر جسے اللہ بچائے، جب ان کی آپس میں بنتی تھی تو اسے گویا اس کے پسینے میں سے بھی خوشبو آتی تھی. اب ناراضی کے بعد اس کا عطر بھی بدبودار لگتا ہے. یاد رکھیں کسی مبلغ یا بالخصوص سنی عالم کی کسی خامی یا خطا کو بلا مصلحت شرعی کسی پر ظاہر کرنا یا لوگوں میں اس کا برا چرچا کرنا نیکی کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ کے کام کے معاملے میں بہت نقصان دہ اور آخرت میں باعث عذاب ہے. ایسی چیزوں کو تو چھپانا چاہیے. اگر کسی کی اس طرح کے لوگوں میں کوئی سی خطا ظاہر ہوئی تو اس کا چھپانا زیادہ اہم ہے. جس کا یعنی کہ وہ جس کی پہچان دین کے حوالے سے، جیسے علماء دین، کہ علماء سے ہی لوگ بدزن ہوں گے تو پھر دین کے قریب آئیں گے کیسے؟ امام صاحب سے بدزن ہوں گے تو مسجدوں میں آئے گا کون؟ مؤذنوں سے بدزن ہوں گے تو ان کی اذانیں سن کر مسجد کا رخ کرے گا کون؟ تو یہ مطلب بہت طریقہ غلط ہے. تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. تو ہاں کسی کوئی عالم ہے جو مطلب جس کا قرآن و حدیث کے خلاف مطلب اس کا عقیدہ ہے اور وہ مطلب لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور اس کے بارے میں کوئی کچھ کہا، اس سے لوگوں کو روکا یا کوئی اس کی بات نکلے کی، تو یہ برا چرچا نہیں ہے. برا چرچا سے مراد ہے کہ جس کے نظریات کا فرق نہیں، خواہ کا مطلب لوگ جو برائیاں کر رہے ہوتے ہیں علماء کی اور وہ علماء دین کی مخالفتیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں، یہ مراد ہے اس میں جو میری گفتگو جو اس کے لیے. ورنہ تو یوں عالم کو دیکھا جائے تو شیطان بہت بڑا علامہ تھا. ہاں فرشتوں کا مطلب فرشتوں میں واز کہتا تھا اور اعلیٰ حضرت نے اس کو معلم الملکوت لکھا کہ معلم الملکوت اس کو کہا جاتا تھا. انہیں فرشتوں کا بھی ایک طرح سے معلم اور تعلیم دینے والا تھا، ان میں واز کہتا تھا، لیکن گیا کام سے. اسی طرح بڑے بڑے گمراہ کن لوگ ہوئے ہیں. کسی نے ختم نبوت کا انکار کیا، کسی نے کچھ کیا، ہوتے تو وہ بھی عالم تھے. تو یہ ان کے بارے میں لوگوں کو سمجھانا بتانا یہ اور چیز ہے، ثواب کا کام ہے. لیکن یہ کہ صرف یعنی کہ عالم دین وہی ہوتا ہے جو خوش عقیدہ ہو، جس کا عقیدہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہو. اس کے تعلق سے کہ اس کو برا کرنے سے لوگ اہل حق سے دور ہٹیں گے اور ان کا نقصان ہوگا امت کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے، ناک پر بام وغیرہ لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. یہ ناک پر سنیے، یہ ناک پر بام لگانے کا مسئلہ ہے. انہیلر، ہاں انہیلر اگر سونگیں گے تو اس کے ذرات ناک کے اندر جا سکتے ہیں، تو انہیلر سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں ہاتھ پہ لگایا بام سونگا ہے نا، تو اس کا تو حرج نہیں ہے نا، جیسے عطر لگاتے ہیں اس میں حرج نہیں ہے. اور اسی طرح ناک کی ڈنڈی پر یہ اوپر لگا لیا، اندر نہ لگایا، اندر لگاتا بھی نہیں ہے، جلن مچے گی یاد کرے گا. تو وہ بار بار جو ناک لگاتے ہیں، بھلے خوشبو جا رہی ہے تو اس کی خوشبو سے وہی وہ ناک کھولنے کے لیے لگاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میری بچی کا نام ہے حور عین. جو ہم نے اس کا معلومات کیا، اس کا مطلب ہے بڑی آنکھوں والی حور. تو ابھی حضرت صاحب نے فرمایا کہ وہ حورین کا مطلب کوئی معنی نہیں ہے، اس طریقے سے وہ حورین انہوں نے کہا ہے. حورین اور لفظ حور عین میں فرق ہے. تو میں مرشد صاحب سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ حور عین کا مطلب ہے مطلب جنت کی حور. وہ سب حور عین یعنی کہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں. تو حور عین اگر کسی نے نام رکھا، اس کے بارے میں پڑھا کچھ نہیں ہے کہ حور عین نام رکھ سکتے یا نہیں رکھ سکتے. ہے جمع، یہ کوئی عربی ترکیب میں حور عین اگر کہ عین تو کہیں نہیں، عین کہہ رہے ہیں، تو عین اور چیز ہے. عین کے لیے زیر ہے. حور عین یہ قرآنی لفظ ہے کہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، یہ
معنی ہے اس کے. اور وہ جو سوال تھا اس میں حورین فاطمہ، عین بیچ میں نہیں تھا. تو جو بھی ہماری گفتگو ہوئی تو حورین کے بارے میں کہ ایک محمد لفظ ہے. محمد لفظ اس کو بولتے ہیں جس کے کوئی معنی نہ ہو. محمد میم ہا میم لام محمد. حورین ایک الگ ہو گیا اور پھر حورین الگ ہوتا ہے، یعنی حورین واو بھی درمیان میں سے گرا دیا حورین. تو وہ پھر ایک اس کا معنی بعض لغات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عورت کی سواری کا تھک جانا، یعنی کسی کی سواری کا تھک جانا، یہ اس کا معنی بنتا ہے. تو یوں ایک الگ نام بنے گا، لیکن نیٹ پہ تلاش کرنے جائیں گے تو شاید اس کا معنی کہیں پر جنت کا پھول ملے گا، تو کہیں جنت کا دروازہ ملے گا، تو کہیں ٹہنی ملے گی. تو ایسا نام بہرحال رکھنے سے گریز کرنا چاہیے. لفظ حورین یہ یوں محمد بھی نہ کہا جائے پھر اس کو. حورین تو یہی بنے گا، حورین یعنی اس میں سے پھر واو بھی گرا دیں گے، حورین ہو جائے گا. وہ ہا کے بعد فوراً را آ جائے گا. یہاں تو حورین تھا نا، حورین. اور اب یہ واو بھی گرا کے حورین ہو گیا، وہ پھر ایک الگ چیز ہو جاتی ہے. یہ حورین رکھتے نام، واو والا رکھتے حورین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر ہو، مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. وہ دعا مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 14 مارچ کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات اور درست جوابات دینے والوں کے نام. سوال: زمین پر دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا کیسا ہے؟ جواب: سنت ہے. سوال: مور، شتر مرغ، بلبل مینا کا کھانا کیسا ہے؟ جواب: جائز ہے. سوال: تراویح پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: سنت مؤکدہ. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محسن رضا، قائد آباد ضلع خوشاب، عبد الوہاب سیالکوٹ، نوید انجم خانیوال، امیر حمزہ
لاہور بنت خالد اتاریہ سرولہ بنت اسرار احمد بورے والا، مرتضیٰ اتاری وہاڑی بنت عبد الرحیم خدا کی بستی کراچی، فضیل اتاری قصور، محمد یعقوب ملتان، محمد یعقوب شاہین اتاری نعمان ایوینیو جوہر موڑ کراچی، محمد رضوان اتاری اوڈیرو لال مٹیاری۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت خالد اتاریہ سرولہ، ان کو تحفے میں 1 سال کا ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں، ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ کل مدنی مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، مرد کے لیے احرام سے نکلنے کے لیے تقصیر افضل ہے یا حلق کروانا؟ سوال نمبر 2، آب زمزم پینے سے پہلے دعا مانگیں یا بعد میں؟ سوال نمبر 3، کیا غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ماہ نیک اعمال میں شامل ہونے والوں کی کارکردگی، تلاوت قرآن پاک کرنے والے اور درود پاک پڑھنے والوں کی کارکردگی دکھاتے ہیں۔ رمضان المبارک 1445 1200 درود پاک پڑھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 2,49,742، 2,49,742۔ اسلامی بہنوں کی تعداد 41,492، 41,492۔ ٹوٹل تعداد 2,91,234، 2,91,234۔ ماہ نیک اعمال میں شامل ہونے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 22,086، 22,086۔ اسلامی بہنوں کی تعداد 27,689، 27,689۔ ٹوٹل تعداد 49,775، 49,775۔ قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں۔ ٹوٹل قرآن پاک پڑھنے والوں کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 81,159، 81,159۔ اسلامی بہنوں کی تعداد 51,410، 51,410۔ ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کی تعداد 1,32,569، 1,32,569۔ مدنی چینل کے ناظرین مکتبۃ المدینہ کا ایک پرومو دیکھتے ہیں۔ اچھے تعلق برقرار رکھنے کے لیے اچھی گفتگو ضروری ہے۔ انسان اگر اچھے انداز سے گفتگو کر سکتا ہو اور گفتگو کے ہنر سے واقف بھی ہو تو زندگی آسان ہو جائے۔ تو اس موضوع پر بہترین اور منفرد کتاب گفتگو کے آداب، اس کتاب میں آپ جان سکیں گے 80% گناہ زبان سے ہوتے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں معلومات، بولنے سے پہلے تولنے کا طریقہ، فضول باتوں سے بچنے کے 25 واقعات اور دیگر دلچسپ مضامین۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ آج ہی مکتبۃ المدینہ کی کسی برانچ کا وزٹ کیجئے اور یہ کتاب گفتگو کے آداب خرید لیجئے، اور گھر بیٹھے آرڈر کرنے کے لیے اس نمبر پہ رابطہ کیجئے۔ مکتبۃ المدینہ۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دعا فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کے میرے پاس موجود نیکیوں اور جو اپنی نیکیاں مجھے ایصال ثواب جنہوں نے کی، ان سب پر اپنے کرم کے شاعر شان اجر و ثواب عنایت فرما۔ یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما، بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مزید ان کو عطا فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ حسنین کریمین
तमाम अहले बैत अतहार, तमाम शहीदान व असीरान करबला, इमाम आज़म गौसुल आज़म गरीब नवाज, इमाम गजाली, आला हजरत सदर शरीयत, खुतब मदीना सदुल्ला फाजिल, मुफ्ती अहमद यारखान, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी फारूक, हाजी जमजम रजा, हाजी मुश्ताक, तमाम मुबल्लिगात मुबल्लिगीन मरहूमीन, आमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तेरे फजल व करम से माह रमज़ान हमें अता हुआ। देखते देखते इसका आधा अशरा पूरे हो, आधे अशरे की पांचवी यानी रात, ये काफी इसका वक्त गुजर गया। इलाह आलमीन रहमत का अशरा भी अनकरीब गुजर जाएगा, माह रमज़ान भी अनकरीब जाने ही पर डेली हर मिनट हर सेकंड पर वो हमसे मतलब रुखसत ही हो रहा है। अल्लाह पाक हमें कदरदानी नसीब कर दे। या अल्लाह पाक जो कुछ टूटी फूटी इबादतें की गई अल्लाह पाक कबूल हो जाएं, और जिनकी मकबूल हुई उनका सदका मिल जाए, कि हमारी टूटी फूटी इबादतें भी कबूल हो जाएं। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह पाक हमें रमज़ान का कदरदान बना, आशिकान रमज़ान में हमारा शुमूल फरमा। इलाह आलमीन एहतिकाफ जिन्होंने किया है, दूर नज़दीक से आए हैं, अल्लाह पाक सबकी हाजिरियाँ कबूल हो जाए। जहाँ जहाँ जिन्होंने एहतिकाफ किए सबका दिल लग जाए, और एहतिकाफ पूरे महीने का इन्हें नसीब हो जाए। इधर उधर घूमने भटकने से बच जाए, मस्जिद में पड़े रहे, सबको तौफीक दे। और जो कुछ सिखाया जाता है ये सीखने की भी कोशिश मजबूत करें, और बहुत सारा इल्म समेट कर बहुत सारा अजर सवाब साथ लेकर ये यहाँ से बाहर निकले। अल्लाह पाक चांद रात को जो मदनी काफिलों के मुसाफिर बनेंगे उनमें भी ये सब शामिल हों, और सारे दूर और नज़दीक जाकर सुन्नतों के डंके बजाएं, सब नेक आमाल के आमिल बन जाएं, और ये माह रमज़ान हम सब के लिए माह नेक आमाल भी साबित हो जाए। या इलाह आलमीन हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा, हमारे मकरूज़ों के कर्जे उतर जाएं। ऐ अल्लाह पाक परेशान हाल खुशहाल हों, बे औलादों के नेक औलाद बाआफियत बगैर ऑपरेशन के मिले। ऐ अल्लाह पाक जो बेटियों के तलबगार हैं उन्हें बेटियां, बेटों के तलबगारों को बेटे मिले। या अल्लाह पाक जिनकी औलाद नाफरमान है फरमाबरदार हो जाए। ऐ अल्लाह पाक हमें हज नसीब कर। या अल्लाह पाक बार 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 मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखा। जो उम्रे के लिए गए हैं, हज के लिए गए, जो उम्रे के लिए गए हैं, मदीने शरीफ गए हैं, सबकी हाजिरियाँ कबूल हो जाएं। सब बेअदबी और बेअदबों के शर से बचे रहें, सब पर रहमत की नज़र हो। इनकी दुआएं हम गुनाहगारों के हक में कबूल हो। इलाह आलमीन बेरोजगारों को हलाल और आसान रोजी अता फरमा, मकरूज़ों को बारे कर्ज से सुबुकदोश फरमा, सबके कर्जे उतर जाएं, जिनके हुकूक दबे हुए हैं वो इन्हें मिल जाएं, जिनकी रकमें फंसी हैं इन्हें मिल जाएं। इलाह आलमीन जिन पर झूठे केस बने हैं ख़त्म हो जाए। या अल्लाह पाक हमारे कैदी जो मजलूम कैदी हैं वो रिहा हो जाएं। इलाह आलमीन घरेलू नाचाकियाँ दूर हों, घर अमन के गहवारे बने। या अल्लाह पाक शादियों की रुकावटें, रिश्तों की रुकावटें दूर हो जाएं, घर अमन के गहवारे बने, घरों के झगड़े खत्म हो। या अल्लाह पाक हम नेक और एक बन जाएं। या अल्लाह पाक गुनाहों से बचकर नेकियों में जिंदगी गुजारने वाले बन जाएं। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। या खुदा सच्ची तौबा की तौफीक दे दे। या खुदा
سچی توبہ کی توفیق دے دے، نیک بن جان جی چاہتا ہے، نیک بن جان جی چاہتا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، قلب میں یاد لب پر سنا گئے، میرے ہر درد کی یہ دوا ہے، قلب میں یاد لب پر سنا گئے، میرے ہر درد کی یہ دوا ہے، کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے، اللہ کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے، میرے اللہ کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا الہی کر ایسی عنایت، دے دے ایمان پر استقامت، یا الہی کر ایسی عنایت، دے دے ایمان پر استقامت، تجھ سے التجا ہے میرے مولا، تجھ سے التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہاں،